اپنے کانوں سے سنیے. اب تو جھگڑا ختم کر. ہم ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مولانا لوگ ہیں یہ نبی کو اپنا جیسا اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہیں. ہائے ہائے کیسا ظلم ہے یہ. نبی ہماری طرح. ہاں اگر کوئی یہ کہے نبی کی آنکھ ناک کان ہاتھ پیر ہیں تو وہ تو ہیں، لیکن مقام اور عظمت اللہ کی قسم نبی کے پیروں میں جوتیوں میں جو دھول لگی ہے ہم اپنے آپ کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے. نبی کے برابر ہوں گے ہم بولیں تو منہ سے پھونک نکلے، نبی بولیں تو منہ سے نور نکلے. ہم چلیں تو قدموں سے دھول اڑے، نبی چلیں تو پیڑ پودے اور پتھر بھی جھک جھک کے نبی کو سلام کریں. ہم سے نہ اٹھے پانی کا ایک پیالہ، نبی اگر ہاتھ ڈال دیں تو مجمع کا مجمع پانی پی لے. ہم سے ایک سریا نہ اٹھے، نبی کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. نبی کے ہاتھوں میں کنکر کلمہ پڑھ لے. یہ الزام ہمیں نہ دو. ہم نے بتا دیا نبی کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدینے کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتے. اب تو مان جاؤ، جھگڑا ختم کرو. لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو آگے کہتے ہیں ہٹو بچاؤ یہ لوگ. یہ بھئی جب ہم ہی نے بات صاف کر دی تو اب تو ختم ہو گئی. اب تو تم بھی نمازیں سکھاؤ، ہم بھی نمازیں سکھائیں. تم بھی قرآن پڑھاؤ، ہم بھی قرآن پڑھائیں. تم بھی انہیں نبی کی سنتیں بتاؤ، ہم بھی نبی کی سنتیں بتائیں. اب یہ جھگڑے اور نفرت کی باتیں ختم. لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علم کو انہوں نے بچوں کی طرح اور جانوروں کی طرح کر دیا. نعوذ باللہ. کہتے نہیں کہیں سنا ہوگا کسی نے کبھی کہ نبی کے علم کو تو انہوں نے یوں بنا دیا بالکل بچوں اور جانوروں کی طرح. ان کے مولویوں نے لکھا. اما میاں کیا پتا کس نے کیا لکھا وہ چھوڑو، اس میں جاؤ گے تو بات بہت لمبی ہوگی. ہم یہاں اس اسٹیج پہ ذمہ داری کے ساتھ صرف اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں جتنا علم سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے اولیاء کو، ساری دنیا کو دیا، اس سب سے بڑھ کے اللہ نے تاجدار مدینہ کو دیا. خود اسے کم ساری کائنات سے زیادہ دیا. تولنے کی طاقت ہم مولویوں کی اوقات نہیں. تولو جس کو تولنا. یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا. یہ عقیدہ ہے ہمارا. آخری بات عرض کرتا ہوں. لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ارے بھائی چلو اس پر بھی بات کو ختم کرو. ہمارا عقیدہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. نبی نے فرمایا اور وہی عقیدہ کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کو اپنے لیے عزت کا اور کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں. ہاں ایک اختلاف ہے ہمارا، ولیوں کے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے بے نمازی سجادوں سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں. ولیوں کے بیٹھے ولیوں کے مزاروں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں پر کہ جو عورتوں کو مزاروں پر لاتے ہوں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے بھی منع کر دیا ہو کہ عورتوں کو نہ لاؤ. اب بتاؤ ان سے اپنا دل ہم کیسے ملائیں؟ انہوں نے امت کو غلط راستہ دیا. رہا ولیوں کی بات تو اجمیر کے خواجہ سے دل سے پیار کرتے ہیں، کلیر کے صابر سے دل سے پیار کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، نظام الدین اولیاء کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، رامپور کے مولوی صاحب، حافظ صاحب اور خواجہ بغدادی صاحب کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں. مگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ان کے نام پہ دنیا کوٹ کھسوٹ کے کھا لو، ہم سے نہیں ہوگا. ہم انہیں کل قیامت میں کیا جواب دیں؟ ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں،
ان کی راہ پر چلنے کو اپنے لیے عزت کا سامان سمجھتے ہیں. اب بتاؤ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، میرے ان 6 پوائنٹ کے بعد جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے نہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہونا چاہیے؟ آدھے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو ہونا چاہیے نہیں؟ ہونا چاہیے. اگر بھئی تمہیں پھر بھی کچھ الگ کرنا کر لو، ہم نہ کریں مت کرنے دو. کتنے کام ہیں الگ الگ، جھگڑا. اب کوئی یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یہ کم سے کم یہ طے کر لے کہ برادری اور فرقے کا جھگڑا ختم ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ